اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی جو بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کرتے ہیں ناظرین سورہ لہب کی۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دشمن ہے ابو لہب، اس کی وعید میں یہ سورت نازل فرمائی۔ ناظرین، سورہ لہب مکی سورت ہے، 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا پر، یہ صفا کی جو پہاڑی ہے، اس پر عرب کے لوگوں کو یعنی اہل عرب کو دعوت دی۔ ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لی۔ سب نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ دشمن بھی آپ کی صداقت اور امانت کی شہادت دیا کرتے تھے۔ اور پھر شہادتیں لینے کے بعد فرمایا کہ انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر اچھا، اب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے شک میں تمہیں نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا بن کر آیا ہوں کہ جو آنے والے عذاب کی تمہیں خبر دے رہا ہے، شدید عذاب کی۔ اس پر ابو لہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم تباہ ہو جاؤ۔ کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تم ہمیں یہاں پر اپنی صدق و امانت کی شہادتیں ہم سے لو؟ ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تم اپنے نبی ہونے کا اعلان ہمارے سامنے کرو۔ اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ یاد رہے کہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کا بیٹا تھا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کا سگا چچا تھا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ دار، یعنی بہت قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ جسے کہتے ہیں نا، چچا تھا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بہت ہی گورا تھا اور بڑا ہی خوبصورت آدمی تھا، چہرے سے لالی ٹپکتی تھی، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ لہب کا معنی ہے چنگاری، اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اور یہاں پر ناظرین، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب گستاخی کا مرتکب ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین تجھ سے فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اور ہاتھوں سے مراد اس کی پوری ذات ہے۔ پھر کہا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ کام آیا جو اس نے کمایا، یعنی اس سے مراد اس کی اولاد ہے۔ اور کہتے ہیں یعنی تباہی سے مراد تباہ کون ہو جائے، اس کی یہ بھی تباہ ہو جائے، اس کی اولاد بھی تباہ ہو جائے۔ ابو لہب نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کا فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا بھی رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پھر کوئی
اس کا مال اور جو اس نے کمایا اور اس کی اولاد کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ سیصلا نارن ذات لہب، اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی زوجہ، اس کی عورت لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھاتی۔ ناظرین، اس کا نام ام جمیل تھا۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عداوت اور دشمنی رکھتی تھیں۔ اس کے باوجود کہ بڑی دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گھٹا لا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو ایذا اور تکلیف پہنچے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایذا تکلیف اسے اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں دوسروں سے مدد لینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، تو فرمایا کہ وامرأتہ، اس کی عورت بھی حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھاتی، فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی اور تھک کر آرام لینے کے لیے پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ اسی وقت جہنم واصل ہوئی۔ ناظرین و سامعین، ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا یہ عبرتناک انجام حضور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی وجہ سے ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس انجام کو بیان فرمایا۔ ناظرین، اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے، ابو لہب سگا چچا تھا، لیکن چونکہ ماننے والا نہیں تھا، گستاخ تھا، تو اسے چچا کے نام سے کسی نے یاد نہیں کیا، اسے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دشمن ہونے کے ناطے یاد کیا۔ لیکن ایک بلال تھے جو حبشہ سے آئے تھے، غلام تھے، اور ناظرین حبشی تھے، لیکن اتنا مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا حضور علیہ السلام سے محبت اور ان کی غلامی کے صدقے میں کہ صحابہ کرام اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنا آقا کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بلال تم ہمارے آقا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے متبعین میں سے بنائے۔ ناظرین، انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ 26 ذی الحج کو حملہ ہوا تھا اور 1 محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس پر بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔